اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. بڑا اہم مضمون ہے اور بہت سارے مضامین قرآن پاک میں بار بار آتے رہتے ہیں. یہ مضمون ان الفاظ کے ساتھ اسی موقع پر ہے، دوسری جگہوں پر نہیں ہے. یہ کیا مضمون ہے کہ اللہ کے نافرمان، کفر اور شرک میں مبتلا ہونے والے قیامت کے فیصلے کے بعد جس طرح کہ پچھلی صورت کے آخر میں ہم نے کل پڑھا جہنم میں جائیں گے. تو جہنم میں جا کر کیوں کہ ہم نے دنیا میں کیوں خدا کی نافرمانی کی، کیوں ہم نے گندے کام کیے، کیوں کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے. حدیث میں موجود ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نافرمان جہنم میں جائے گا، دنیا کی زندگی پر افسوس کرے گا، اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کرے گا. یعظ الظالم، یہ تو قرآن پاک میں ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے اس کے آگے فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا اور چباتے چباتے کندھے تک کھا جائے گا، اس غم میں کہ مجھے ہوا کیا تھا، میں دنیا میں کیوں نافرمانیاں کرتا رہا، میں نے زندگی کو کیوں نہیں بدلا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو آواز دی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا، ان کو اللہ کی طرف سے پکار کر یہ کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم، لمقت اللہ، قسم بخدا، ضرور بالضرور، لمقت اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اکبر من مقتکم، زیادہ بڑی تھی، من مقتکم، تمہاری ناراضگی سے، انفسکم، اپنے آپ سے. جو آج تم کو اپنے آپ سے ناراضگی ہو رہی ہے اور تم اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہو، ہمیں کیا ہو گیا تھا، اللہ اس سے زیادہ غصہ ہوتا تھا، ناراض ہوتا تھا جب تم کفر کرتے تھے. اذ تدعون الی الایمان، اذ تدعون، جب بلایا جاتا تھا تم کو الی الایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے. کسی کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، روزے کی طرف بلایا جاتا ہے، آج گندے کام کو چھوڑنے کی طرف بلایا جاتا ہے. اولاد کو انسان سمجھاتا ہے، کئی اولاد اپنے ماں باپ کو سمجھاتی ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی عقل نہیں ساتھ دیتی اور انسان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. بس جو کام میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. کوئی نشے کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اور گندے کام کر کے گزار رہا ہے، لیکن ہر آدمی سوچتا ہے کہ میری بات حرف آخر ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ سب سے ٹھیک کام ہے، اور باقی ساری دنیا میں بے وقوف ہیں. ان کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سناؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤ. بھاری تعداد ہے جو زبان سے کہے گی ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، اور کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے نہیں یہ تم نے مطلب اپنا نکال لیا ہے، خود ایسا نہیں ہے. خدا غفور الرحیم ہے، روزے رکھو نہ رکھو، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ دو نہ دو، کفر کرو، شرک کرو، بے دینی اختیار کرو، اور جو بھی کرو اللہ جنت میں تو بھیج ہی دے گا. اذ تدعون، جب تم کو بلایا جاتا تھا الی الایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم نافرمانیاں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے.
دوبارہ اس آیت کو سنیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے حبیب کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، آخرت کے حساب کتاب کو نہیں مانا، ینادون، ان کو پکارا جائے گا، ان کو آواز دی جائے گی، لمقت اللہ، قسم بخدا، ضرور بضرور اللہ کی ناراضگی، اکبر من مقتکم، تمہاری ناراضگی سے زیادہ بڑی تھی۔ تمہاری کون سی ناراضگی؟ انفسکم، جو تم اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو اور اپنے آپ سے بیزار ہو کر کے کوئی ہاتھوں کو چبا رہا ہے، کوئی غصے کی وجہ سے اور کچھ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے کہ مجھے ہوا کیا تھا، میں پاگل ہو گیا تھا کیا؟ اللہ زیادہ ناراض ہوتا تھا مگر تم نہیں باز آتے تھے۔ کب؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، جب تم کو نیکیوں کی طرف بلایا جاتا تھا، جب تم کو توبہ کے لیے کہا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے، یعنی جب دعوت دیتے تھے تو اور زیادہ غصہ آتا تھا، جا جا، بڑے مولوی دیکھے میں نے، تو آیا بڑا ڈرانے والا، اپنے آپ کو سنبھال۔ فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے اور زیادہ غصہ ہوتے تھے۔ فتکفرون، جب دعوت دی جاتی تھی تو تب زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس اس کا یہی علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ کوئی کہے گا ٹھیک ہے، ہم نے نہیں مانا زندگی میں، نہیں توبہ کی، اے خدا اب تو مان رہے نا، اب یہاں سے نکال دے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا، تو نے موت دی ہم کو، اثنتین، دو مرتبہ کب موت دی؟ ایک مرتبہ جب انسان نہیں تھے اس دنیا میں، ایک قطرہ ناپاک تھے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، ایک وہ موت کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد پھر پیدا ہوئے اور پھر موت آئی، تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ بھی کیا۔ دو مرتبہ کب زندہ کیا؟ ایک مرتبہ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو ہم نے مانا تھا، ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ دوسری زندگی کو ہم نہیں مانتے تھے۔ اے خدا اب مان گئے کہ دوبارہ زندگی ملی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا۔ اے خدا، جب دو مرتبہ تو نے زندگی دی، دو مرتبہ موت دی، ایک مرتبہ اور ہو جائے، پھر بھیج دے دنیا میں ایک مرتبہ، ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، واپس جائیں گے دنیا میں، اب نیکیاں کر کے آئیں گے۔ پھر دیکھیں آیت کو، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا، موت دی تو نے نہ ہم کو، اثنتین، دو مرتبہ، معلوم ہوا موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، جینے سے پہلے مرا ہوا تھا، اس لیے پہلے موت کا تذکرہ، دو مرتبہ موت دی، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے مرے ہوئے تھے اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر مرے، دو موتیں آئیں۔ وَأَحْيَيْتَنَا، اور تو نے زندگی بخشی ہم کو، اثنتین، دو مرتبہ، ایک مرتبہ اس دنیا میں زندہ ہوئے، ایک مرتبہ دوبارہ ہم نہیں مانتے تھے، ہم تو سمجھے تھے کہ موت ہے اختتام زندگی، حالانکہ یہ اختتام نہیں تھا، یہ ابتدائی زندگی ہے، اصل تو اس کے بعد کی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، مگر بے وقوف سمجھتے رہے کہ یہ اختتام ہو گیا کام تمام، اور یہی سمجھتے ہیں لوگ جی پورا ہو گیا ختم، بس آگے کچھ نہیں، نہیں، اصل زندگی تو اس کے بعد کی تھی جس کو نہیں مانتے تھے، یہ دوسری زندگی بھی تو نے ہمیں دی، فاعترفنا، تو اب ہم مان گئے، اب میں نے ترجمہ کیا فا کا، تو ہم مان گئے، اب مان گئے ہیں، دوبارہ زندگی بھی ملی، اور جو دنیا میں ہم جرم کرتے رہے، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم ان گناہوں کو بھی مانتے ہیں، واقعتاً ہم سے گناہ ہوئے، بڑے جرم ہو گئے، کیا ہوا؟ ہم نہیں مانتے تھے، سمجھایا گیا، بڑوں نے سمجھایا، چھوٹوں نے سمجھایا، گھر والوں نے بھی بتایا، لیکن ہم گھر پر بھی بوجھ رہے، زمین پر بھی بوجھ بنے رہے، مان کر کے نہیں دیا، اب مانتے ہیں،
فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا ہے اِلَى خُرُوجٍ، نکلنے کی طرف، من سبیل، کوئی راستہ، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو بتائیے، ایک چانس اور دے دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب دوبارہ توبہ کر کے آئیں گے، لیکن وہاں سے کسی کو چانس نہیں ملتا ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہوتی ہے۔ یہ آیت کی مشہور تفسیر، ایک اور طرح تفسیر بھی کی گئی، توجہ سے بات سنیے، سمجھ میں آئے گی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ تو ہم ایک قطرہ ناپاک تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ باپ کی پشت میں تھے، ماں کی رحم میں تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے کہتے ہیں عالم ارواح میں تھے، روحوں کے عالم میں تھے۔ اور قرآن پاک پر جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ایک وقت میں ہم نے آدم کی ساری اولاد سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ عام طور پر لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو پیدا کیا گیا، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اس طرح ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یاد کرو جب آدم علیہ السلام سے نہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحوں کو پروردگار نے حاضر کیا۔ اس کا مطلب کہ سب لوگ آدم علیہ السلام سے نہیں پیدا ہوئے، جو ان سے پیدا ہونے تھے وہ ان کی پشت سے پیدا ہوئے، اور جو ان کی اولاد سے ہونے تھے وہ ان سے ہوئے، پھر ان کے بعد جو ان کی اولاد سے ہونے تھے ان کی اولاد سے ہونے تھے، یہاں تک کہ ہر آدمی اپنی باپ کے پشت سے پیدا ہوا، اور وہ آخری انسان پیدا ہوئے جو قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے۔ ان سب کو حاضر کیا اللہ نے، اور یہ کس طرح پیدا ہوئے؟ ایک حدیث میں ہے کہ وادی نعمان میں پروردگار نے ان کو چونٹیوں کی طرح جمع کیا۔ اب کون وادی نعمان؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر ان کو عقل و دانش عطا فرمائی، جتنی آج مجھے اور آپ کو عقل ہے، ایک 40 سالہ انسان کو وہ پوری عقل ان کو آئی۔ اور اس کے بعد پروردگار نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پیدا ہوئے، تو یہ جو پیدا ہوئے تو پھر گئے کہاں؟ پھر ایک کولڈ سٹور میں رکھ دیے گئے۔ ساری روحیں گویا موجود ہیں اور وہ منتظر ہیں اپنی اپنی باری کی کہ ہمارا نمبر کب آئے، ہمارا نمبر کب آئے۔ تو جب جب ان کا نمبر آ رہا ہے تب تک وہ دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ یوں بھی کہتا ہے کہ تب ایک مرتبہ پیدا کیے اور پھر وہ موت آ گئی، اس کے ایک مرتبہ وہ زندگی بھی آئی، اور وہ جو کولڈ سٹور میں رکھ دیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کسی چیز کو بچانا ہو تو کولڈ سٹور میں رکھتے نا، وہ جو رکھ دیا وہ گویا ان کی موت آئی، تو ایک زندگی بھی ہوئی، ایک موت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دنیا میں آئے، یہ دوسری زندگی ہوئی، اس کے بعد یہاں سے مرے، یہ تیسری زندگی شروع، وہ مر گئے تو یہ دوسری موت ہو گئی، 2 زندگیاں ہو گئیں، 2 موتیں ہو گئیں۔ لیکن جو میں نے پہلے تفسیر کی وہی یاد رکھیے گا، اس لیے کہ وہ عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے پروردگار ان کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما۔ اس کا مطلب کہ جو انہوں نے تفسیر کی وہ آسان بھی ہے اور وہی زیادہ معتبر ہے۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اے خدا اب ہم گناہوں کو مانتے ہیں، تو کیا ہے کوئی راستہ یہاں سے نکلنے کا؟ ایک چانس اور دے دے، ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دے۔ آگے بڑی اہم بات، میں نے کہا نا صورتیں صورتوں کے ساتھ جڑی ہوئیں۔ پچھلی صورت کا پورے مضمون کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ کو تو ہر دور کے لوگ مانتے تھے مگر اکیلا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 33 کروڑ والوں سے کہو یار چلو ایک کم کر دو، کوئی فرق نہیں ہے، 32,99,99,999 رکھ لو، ایک کم کر دو، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ اگر کہتے ہیں سمجھوتا کرنا ہے تو تم کو جھکنا ہوگا، تو ہم تو ایک ہی کو مانتے ہیں تو جھکیں کیسے؟ کہتے تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، ساتھ میں مان لو، ان کو چھوٹی حیثیت دے دو مگر کسی نہ کسی درجے میں مان لو ان کو بھی، تو اس کا نام ہے دین۔ فرمایا اگر یہ جھک گئے تو پھر پیچھے کچھ بچے گا نہیں۔ یہی بات یہاں پھر بیان کی گئی، ذالکم، تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے تھی، یہ جو تم گناہوں میں مبتلا ہوئے اور آج تم جہنم میں پہنچے، کیوں پہنچے؟ بِأَنَّهُ، بات یہ تھی، اذا دعی اللہ وحدہ،
جب پکارا جاتا تھا اکیلے اللہ کو، ایک اللہ، کفر تم کہتے ایک کو نہیں مانیں گے، اور اگر کہا جاتا تھا کہ خدا بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں، یہ پکی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور آج اس نام کا دوسرے انداز سے بھی شرک ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی کہتا ہے بھائی پیسے سے روٹی ملتی ہے، بولو خدا دیتا ہے، کہتا ہے بھائی خدا دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر پیسے ہوں گے تبھی تو خدا بھی دے گا، تو جب پیسے ہوں گے تو خدا کے دینے کا کیا مطلب رہا؟ کہتے ہیں دیکھو بھائی خدا بچاتا ہے بیماریوں سے، مگر احتیاط کرو گے تبھی خدا بھی بچائے گا، ورنہ خدا نہیں بچائے گا۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ اپنی طرف سے کہتے ہیں، مجھے لوگ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو نہیں نا معلوم اسلام کا حکم یہ ہے۔ ارے بابا اسلام کا حکم مجھے بتاؤ کس جگہ ہے؟ کسی آیت میں ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ ہم ایمان اسی کا نام ہے، ہم کو ماننا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ ہم احتیاط کس لیے کریں گے؟ اللہ نے ہم کو احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، بس اللہ نے حکم دیا، اور اس لیے اور احتیاط کرنے سے کوئی بچ جائے گا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ جس کو اللہ نے مارنا ہے اس کو نہیں مرنا ہے۔ احتیاط کرنے سے کوئی بیماری سے بچے گا؟ بالکل نہیں۔ اور جو بے احتیاطی کرے گا وہ مر ہی جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ ہاں یہ کہیں گے کہ اس نے یہ نافرمانی کی، اس کو کہا تھا بھائی احتیاط کر۔ ایک گاؤں کا بندہ آیا، اونٹنی لے کر ساتھ آیا، آپ نے فرمایا اونٹنی کہاں چھوڑی؟ اس نے کہا اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی جنگل میں۔ فرمایا نہیں، جتنا کام تمہارا تھا اتنا کرنا چاہیے تھا تم کو۔ انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہا باندھ دینا تھا قلعے کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا تھا۔ اس کا مطلب احتیاط اتنی ہی کرنی ہے جس سے دین کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اور احتیاط کر کے کچھ گھروں میں چھپ کے نمازی چھوڑ دی، السلام علیکم، وہ پہلے نہیں پڑھتے تھے بے نمازی، اب ان کو بہانہ مل گیا بہت اچھا، اور کچھ احتیاط کر کے ایک اس کونے میں کھڑا ہو گیا، اس کونے میں کھڑا ہو گیا۔ یار نہ تو کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ احتیاط کرنے کے لیے، تو آپ نے پیچھے چھوڑا ہی کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کی درست کی، نماز کی درست کی، اور کچھ نہ کچھ تو کرو۔ تو یہ بھی ایک شرک ہے، یہ دوسرے انداز کا شرک ہے۔ آزر نے تراشا ہے بت نیا، اور اب نئے نئے بت ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ آج وطن کا پجاری ہے انسان بہت بڑا، عرب تو ہم سے زیادہ پجاری ہیں۔ اسی نام کے اوپر انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا، اور ہر گاؤں والے نے کہا کہ میرا گاؤں میرا وطن ہے، میں اپنی حکومت خود کروں گا، کوئی باہر سے ٹرکش سے چل کر آئے اور ہم پر حکومت کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ ہوا جو آپ کے سامنے، گوروں نے ہر ایک کو بانٹ کر چھوٹے چھوٹے شہر دے دیے، یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہارا ملک ہے، تم اس کی پوجا کرتے رہو، تو وہ کرتے رہے، تو پھر ان کے پاس کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا، سب کے سب ان کے محتاج ہو کر کے رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہم یہی چاہتے تھے۔ ذالکم، پھر اس آیت پر غور کرو، یہ بات اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا ہے اللہ کو وحدہ، اکیلے، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، اکیلے کو نہیں مانیں گے، بھئی یہ کوئی بات ہوئی، ایک ہی خدا، ایک ہی خدا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تُؤْمِنُوا، تو تم ایمان لاتے تھے۔ شرک کرو تو اللہ بالکل مانتے ہیں، لیکن اگر اکیلے اللہ کو مانو تو پھر تیار نہیں ہیں۔ اور دنیا بھر کے جتنے مذہب کے لوگ ہیں سب یہی کہتے ہیں، ایک ایک کے پاس چلے جائیے، آپ ان سے پوچھئے اللہ اکیلے مالک کو مانتے ہو؟ کہتے بالکل اکیلا، اس کا کوئی شریک ہے؟ بالکل نہیں، اس کی کوئی رنگ روپ ہے؟ کوئی کچھ نہیں۔ تو پھر یہ فوٹو کس لیے آگے رکھے ہوئے ہیں؟ کہتے دیکھو ایک بڑی طاقت ہے، اس کے پاس تھوڑے ہم جا سکتے ہیں اسی طرح۔ مگر میں نے کہا دکھ تو یہ ہے کہ یہ بات ایمان والا کہہ رہا ہے، آج ایمان والا کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا ایک مسجد میں، ہمارے ہیں جموں میں، کہ آپ کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کہتا ہے اس سے بہتر تھا آپ تھوڑی دیر گھنٹی مار لیتے۔ وہ حیران ہو گیا، ریٹائرڈ چیف انجینئر، چھوٹے نہیں بڑے ہوتے تھے، پڑھا لکھا آدمی۔ اس نے کہا یہاں میں نے کیا خطا کی؟ کہا تم کو معلوم نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ کہا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہتا ہے یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، اتنی عقل بھی نہیں آپ کو؟ کہا ان کے عقیدوں میں کیا بد عقیدگی آئی ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بالکل اس کے الفاظ نے، ابھی زندہ ہے وہ، اس نے مجھے آ کر سنایا، تو کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر یہ زیارتیں مٹی کا ڈھیر ہیں، کس لیے بنائی ہیں یہ قبریں؟ وہ تیرے باپ نے بنائی ہیں کیا خدا نے بنانے کے لیے کہا تھا تجھے؟ قبریں بناؤ اور مجاور بنو اور قبروں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہوتا تو اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ولی ہوتے نا،
تو ابو بکر کی قبر کے اوپر کون بیٹھا، کتنے بکرے چڑھے وہاں پر، حضرت عمر کی قبر پر کتنے بکرے چڑھے، حضرت علی کی قبر پر کتنے چڑھے، حضرت عثمان کی قبر پر اتنے بڑے بڑے صحابہ. تو کیا یہ اللہ کے دین نے یہ طریقہ بتایا؟ یہ اس طبقے نے نکالا جو مندر کو چھوڑ کر آیا، مگر ان کو وہاں یاد آ رہی تھی مسجد میں آ کر چڑھاوے کی، انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ یہاں شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے کے بغیر نہیں کام چلے گا، وہی برہمن زادے. انہوں نے کہا نہیں بھئی مراببی کہ برہمن زدیم. اقبال کہتا ہے برہمن زادے ہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ہم لے کر آئے ہیں نا. تو وہاں جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ کھانے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ دوسرا شروع کر دیا. اب بالکل یہ الفاظ میں نے نقل کیے ایک مولوی صاحب کے، ابھی جس نے مجھ کو سنایا وہ بھی زندہ ہے. وہ کتاب لینے گیا تھا ان کے پاس تو وہ ٹال رہا تھا اس کو، تو اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، واپس مجھے آنا. کہتا ہے میں واپس گیا، اس نے کہا کہ یہ مفتی عنایت اللہ، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو اچھا تھا آپ کو گھنٹی مارنی تھی. تو اور یہ وہ طبقہ ہے آج حرم میں نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ آپ کو لے جائے، آپ جب نماز کے لیے اندر جا رہے ہوں گے اندر سے باہر بھاگ رہا ہوگا. کیا وہ منظر ہے؟ کیا ان کی مت ماری گئی ہے؟ اور یہ چند لوگ ہیں ان کے ملا جو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے. عام عوام کا یہ سوچ نہیں ہے، مگر عوام بے وقوف بن رہی ہے. ان کو عقل ہی نہیں، وہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، اور وہ چند ٹکوں کے لیے سب کچھ بیچ گئے ہیں. ذالکم، تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ اکیلے، کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اللہ کے ساتھ تُؤْمِنُوا، تو تم ایمان لاتے تھے. بھئی شرک کے ساتھ ایمان کیا بچ گیا؟ یہی بات کہ اللہ بھی ہے مگر ساتھ میں غیر اللہ بھی ہے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، اب تو حکم صرف اللہ کا چلے گا. اب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، متا کہ مشرک لات کو، عزا کو، حبل کو، اب کرو ان سے مانگو، ان سے بولو یہاں سے نکالو ہمیں جہنم سے. اب کوئی نہیں نکال سکتا ہے. فالحکم، تو آج فیصلہ ہے للہ، اللہ ہی کے لیے، العلی جو بلند ہے، الکبیری جو بہت بڑا ہے، وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اسی کا فیصلہ یہاں چلے گا. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا. هو الذی، وہی تو ہے، الذی جو، یری دکھاتا ہے، تم کو آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں. اتنی نشانیاں زمین کے اندر اللہ نے اپنی توحید کی پھیلائی. ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ. بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ. زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ کہا اللہ. جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو غیر اللہ کہاں سے آ گیا؟ هو الذی، وہی تو ہے، الذی جو، یری دکھاتا ہے، تم کو، آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں، وینزل لکم، اور اتارتا ہے وہ لکم تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے اتارتا ہے، رزقاً، روزی کو. روزی کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، یا یہ مطلب کہ بارش کو وہ آسمان کی طرف سے بادلوں سے برساتا ہے، اللہ ہی برساتا ہے، کوئی غیر اللہ نہیں برسا سکتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا ہے الا مگر وہ شخص، ینیب، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جو بھاری طبقہ نہیں مان رہا ہے، کیوں نہیں مان رہا ہے؟ توجہ ہی نہیں کر رہا اللہ کی طرف، بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے. یار اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھو، آپ خود ہی فیصلہ کرو، مگر پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے. فدعوا اللہ، اے ایمان والو، ادعو، اب سنو توحید کیا ہے، تم پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے، لہو، اسی کے لیے، الدین، عبادت کو خالص کرو، عبادت کو اللہ کے لیے، کسی کو اس میں شریک نہ رکھو. اگر ذرا سے شریک رکھو گے یہ بھی شرک ہو جائے گا، اور جو اوپر بیان ہوا وہ فیصلہ پھر تمہارے لیے ہو جائے گا. فدعوا اللہ، تو دعا کرو تم اللہ سے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، عبادت کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا یہ چڑیں گے؟ نہیں، بہت چڑیں گے، بہت جلیں گے. بھئی ایک دو کو نہیں، ایسا لگتا ہے کہ بھنڈار ہے خداؤں کا، تو اتنوں کو چھوڑ کے آپ کہتے کوئی ہے ہی نہیں، بس ایک ہے، پہلے لا اور اس کے بعد اللہ. تو وہ چڑیں گے نہیں کیا؟ وہ ضرور چڑیں گے، ان کو غصہ آئے گا. کہا یہ چڑیں، یہ جلیں، یہ مریں، کچھ بھی کریں. فدعوا اللہ، اے ایمان والو تم پکارو اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، عبادت کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر بہت زیادہ چڑیں گے
اور بہت چڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کی سوچ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح، اس لیے کہ ہوا پوشیدہ ہے، وہ اللہ ہی تو ہے رفیع الدرجات، جو بلند درجوں والا ہے، بلند مقامات و مرتبے والا ہے، رفیع الدرجات بلند درجوں والا، ذو العرش عرش کا مالک ہے، یلقی الروح وہ بھیجتا ہے روح کو بھیجتا ہے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، تو اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے ان پر روح کو بھیجتا ہے۔ تو روح کیا چیز ہو سکتی ہے جو بندوں پر بھیجتا ہے؟ بولیے، وحی کو بھیجتا ہے۔ لیکن وحی کو روح کیوں کہا گیا؟ یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ وحی کو روح کہا گیا۔ کیوں؟ انسان دو طریقے سے زندہ ہوتا ہے، دو طریقے سے مرتا ہے۔ ایک جسمانی اعتبار سے زندہ ہوتا ہے، اس زندگی کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے، اور ایک روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کے لیے جان کی ضرورت ہے، تو پھر روحانی طور پر آدمی کیسا زندہ ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اس کو بھی اللہ بھیجتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو روح کہا گیا۔ اور جس کی یہ آتما مر جاتی ہے، روح نکلتی ہے، یعنی ایمان باقی نہیں رہتا، اس کو بھی قرآن پاک نے کہا وہ مردہ ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، مکہ کے کافروں کو کہا یہ مردے نہیں تھے تو ہم نے ان کو زندہ کیا۔ دوبارہ سنو، رفیع الدرجات وہ بلند درجوں والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک ہے، یلقی الروح وہ بھیجتا ہے روح کو یعنی وحی کو، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ اور کس لیے وحی بھیجتا ہے؟ وحی بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائیں بندوں کو یوم الطلاق، طلاق کے دن سے۔ اور یہ طلاق تے کے ساتھ ہے، توئے کے ساتھ نہیں ہے۔ توئے کے ساتھ طلاق تو وہ ہوتی ہے وہ جو ڈائیورس، لیکن یہ طلاق ہے تے کے ساتھ، اس کے معنی ملاقات۔ اس دن سے ڈرائیں جس دن ملاقات ہو جائے گی۔ آئے ہائے، بندے اللہ سے ملیں گے، جانا پڑے گا اس کی بارگاہ میں، ملاقات ہو جائے گی۔ اس دن سے ڈرائیں کہ لوگوں تم سمجھ رہے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے ہیں، تم اللہ کی ملاقات کے قریب ہوتے جا رہے ہو، قریب ہوتے جا رہے ہو۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب شادی ہو گئی، زندگی کا ایک کام ہو گیا، اس کا مطلب کہ اب اس کے بعد دوسرا نمبر موت کا ہے، پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس کا مطلب کہ یہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اب دنیا سے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، قرآن کس لیے اترا؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن میری اور آپ کی اکیلے اللہ سے ملاقات ہوگی، تنہا تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے گئے، اور اللہ کہے گا کہ تم میری ملاقات کا انکار کرتے تھے، اسی کو بھول گئے تھے۔ یوم ہم بارزون، کیسا منظر ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کا؟ یوم جس دن، ہم بارزون وہ کھلے میدان میں سامنے آئیں گے، یوم جس دن، ہم بارزون وہ کھل کر کے ایک کھلے ہوئے میدان میں سامنے آئیں گے، اکیلے آئیں گے، آمنے سامنے، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دائیں بائیں حمایت کرنے والا نہیں۔ اور کیسے آئیں گے؟ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لا یخفی نہیں چھپے گی، علی اللہ اللہ کے سامنے، منہم ان میں سے شیء کوئی چیز بھی، کوئی چیز چھپنے کا مطلب ایک تو کوئی بندہ نہیں چھپ سکے گا، وہ کہے جی جب عدالت کا وقت آئے گا، بلایا جائے گا، چلو عدالت میں کہیں قبر کے کونے میں چھپ جاؤں گا، کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ دوسرا کیا؟ آدمی اپنی کسی بات کو چھپانا چاہے اللہ سے کہ چلو بڑے بڑے کچھ جرم کیے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، یہاں چھپ جائیں، نہیں، یہ دن ہی کیسا ہے، اس کا نام ہے یوم تبلی السرائر، راز اوٹ ہونے کا دن۔ اس کا مطلب ہی ہے الحاق کا، ساری حقیقتوں کے ظاہر ہونے کا دن۔ آج نہیں چھپ سکتا ہے، سب کچھ سامنے آئے گا۔ اور بس اوقات آدمی کیا چاہے گا کہ میرے راز میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے، چاہے مجھ کو جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یوم ہم جس دن وہ بارزون سامنے ہو کر آئیں گے اللہ کے، لا یخفی
نہیں چھپے گی علی اللہ اللہ سے، اللہ کے مقابلے منہم ان میں سے شیء کوئی چیز بھی نہیں چھپے گی، کوئی چیز چھپا سکیں گے نہیں، اور سب موجود ہوں گے۔ تو پھر فرعون بھی، قارون بھی، نمرود بھی، اس دور کے فرعون بھی، آج کے فرعون بھی، اور قیامت تک فرعون، ہر دور میں فرعون ہوتے رہیں گے اور ایک روایت میں فرمایا ہر دور کے لیے فرعون بھی ہوگا اور اس کے لیے موسیٰ بھی اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ تو ہر ایک فرعون بھی موجود ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک عجیب اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ہائے ہائے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ لمن کس کی ہے؟ الیوم آج، الملک بادشاہی کس کی ہے بتاؤ؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ خاموش، سب کے گلے خشک ہو جائیں گے، حلق سوکھ گئے۔ کون جواب دے سکتا ہے میری بادشاہی ہے؟ کون بول سکتا ہے آج؟ پھر ساری کائنات میں سناٹا چھا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اور ہر ذرہ جواب دے رہا ہوگا، للہ الواحد القہار، للہ ایک اللہ کی ہے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو سب پر غالب ہے۔ آج تنہا اس کی بادشاہی، کہاں کھڑے ہو؟ کدھر ہو تم؟ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ ہر آدمی 30 مار خان، کچھ نہ ہو تو کم سے کم اپنے گاؤں کا مکھیا بنا ہوا، اپنے محلے کا، کوئی نہ ہو تو اپنے گھر ہی کا چودھری بنا ہوا، لیڈر بنا ہوا، بادشاہ بنا ہوا۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے اللہ کی عدالت میں جانا ہے جہاں یہی اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے۔ سب بنے تھے شیر مار خان، ہیں شیر خان، ہاں کیا نام ہے؟ کہتا گیدڑ خان۔ کیوں؟ کہا پھنس چکا ہوں، اب نہیں کہہ سکتا ہوں شیر خان، میرے جاننے کی بات ہے، میرے سامنے۔ پوچھا کیا نام؟ کہا گیدڑ خان۔ کہا نہیں، تیرا نام تو کاغذوں میں شیر خان ہے۔ کہا وہ دور چلا گیا، اب نہیں رہا میں شیر خان۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ اللہ کی ہے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو سب پر غالب ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہا وہ اللہ فیصلہ کرے گا، کوئی غیر اللہ یہاں فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ الیوم آج، تجزا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، بما کسبت جو اس نے کمائی کی۔ اور یہ بھی کب ہیں؟ وہ تفصیل حدیث میں دیکھیں نا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ سور پھونکا گیا، سب کے سب زندہ ہوئے، اعلان ہوا ہلم الی عدالت ربکم الی قضاء ربکم، چلو اپنے رب کی عدالت میں، اپنے رب کے فیصلے کے لیے۔ سب دوڑے، رب کی عدالت میں پیش ہو گئے تو کیا فیصلہ شروع ہو جائے گا؟ کہا نہیں، لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے 50,000 سال گزر گئے۔ یہ تو قرآن نے کہا اس دن ایک دن 50,000 سال کا، اور سورہ الف لام میم سجدہ میں 1000 سال کا، مطلب کسی کو لگے گا 50,000 سال کا اور کسی کو 1,000 سال کا۔ لوگ پریشان ہیں، حساب و کتاب کسی طرح شروع ہو جائے اور چیخ و پکار ہوگی صرف اس بات کی کہ اے خدا تو ہم سب کو سیدھا جہنم میں ڈال دے، مگر ایک مرتبہ حساب کتاب شروع کر دے۔ یہ جہنم میں ڈالنے کی بات کیوں کہیں گے؟ ہر موڑ کے اوپر آدمی کو ایسی پریشانیاں آتی ہیں، وہ سوچتا ہے یہ نکلے تو اگلی کو خود دیکھ لوں گا۔ موت کے وقت میں آدمی زندگی سے پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے موت آئے مر جاؤں، جان چھوٹے، اور جب موت آتی ہے تو پھر زندگی کو بھول جاتا ہے۔ پھر برزخ کے زمانے میں جو سزا ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے موت میں کیا ہوا۔ اس کے بعد محشر کے میدان کو دیکھ کر برزخ کی دنیا کو کیا کہے گا وہ؟ جیسے میں سویا ہوا تھا، کسی نے مجھے جگا دیا۔ اور برزخ کے زمانے میں اتنی پریشانیاں، سوچتے ہیں کہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے، اور پھر سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس، وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، اور ہر ایک کہتا جائے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اگر خدا کے ہاں سفارش ہو کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا وہ تنہا ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی خطا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر پچھلی ہے تو وہ بھی معاف، اور اگر آئندہ کوئی ہو جائے تو وہ بھی معاف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے لیے یہ مزدہ ہے، یہ خوشخبری ہے کہ اگر خطا ہو جائے تب بھی معاف، اگر یہاں کوئی گستاخی ہو گئی ہم سے تو کیا ہوگا؟ ہاں اگر
آپ سے پہلے کہہ دیا کہ آپ کے لیے ہے ہی معاف، تاکہ آپ کو ذرا بھی جھجک نہ ہو کہ کہیں میرے سے کوئی گستاخی اگر بالفرض ہو جائے، ہو نہیں سکتی ہے، لیکن پہلے کہہ دیا گیا معاف، فرمایا آپ ہی پھر اٹھیں گے، اور آپ فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کروں گا، اللہ میرے دل میں ڈالے گا، اس وقت میں کیا کیا اللہ کی حمد کروں گا وہ ابھی میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں ایسی حمد کروں گا کہ اللہ کو ترس آ جائے گا، اور پروردگار فرمائے گا ارفع راسک، تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اب سر اٹھا، اشفع تشفع، اب تو سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ انسانیت کا، کائنات کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اب حساب کتاب شروع ہوا۔ قرآن کبھی اس طرح بیان کرتا، ہم کو لگتا ہے بس ادھر مرے ادھر قبر میں گئے، 2-4 دن کے بعد محشر لگا، اس کے بعد حساب کتاب ہوا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ نہیں، اب حساب کتاب شروع ہوا تو پہلا اعلان، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، الیوم آج تجزا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک جان کو، بما کسبت جو اس نے کمائی کی۔ اور دوسرا اعلان، لا ظلم اليوم، ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، کسی پر ظلم نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ، اب میں نے عرض کیا اس طرح کہ قبر کا ایک زمانہ، محشر کا ایک زمانہ، اور اس کے بعد پتہ نہیں کب حساب کتاب کا نمبر آئے، تو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا کہ ابھی تو بڑا زمانہ ہے، ابھی تو قیامت آنے میں بہت بڑا زمانہ ہے۔ تو قیامت تو ان پر آئے گی جو اس وقت میں زندہ ہوں گے، میں اور آپ جب موت سے دوچار ہوں گے تو ہماری تو قیامت ہو گئی نا۔ اور پھر قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں، وقت کتنا رہتا ہے؟ کل کہہ رہے تھے روزے آئے روزے آئے روزے آئے، آج آدھے سے زیادہ چلے گئے اور آدھے سے کم باقی رہ گئے۔ اس لیے کہا گیا قیامت قریب آ لگی ہے، انذرہم، اے میرے حبیب ڈرائیے ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے، وہ گھڑی جو قریب آ لگی ہے، سر پر آ پہنچی ہے، کچھ وقت باقی نہیں بچا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ ایک نے آ کر پوچھا آپ سے، صحابہ میں سے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تیاری کی تو نے قیامت کی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کام کریں میں بھی وہی کام کروں۔ فرمایا تیرے لیے کافی ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اصل تو مسئلہ تیاری کا ہے، کس نے کتنی تیاری کی ہے، اس کے اعتبار سے قیامت قریب آ لگی۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آگاہ کیجئے ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے۔ کسی کی عمر 100 سال ہے تو 100 سال کیا گزرتے ہوئے وقت لگتا ہے؟ جب 100 سال کے بوڑھے کو دیکھو موت آئے تو اس وقت میں اس کو ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے کہ میں اسکول جانے کے لائق ہوا اور میں یہ کر رہا تھا بچپن میں۔ اس کو یہ ساری زندگی ایک دن معلوم ہوتی ہے، اور اللہ نے پہلے دن ہی کہا یہ ساری زندگی ایک دن، اس کے بعد آئے گا کل۔ اذ القلوب لدى الحناجر، کون ہے قیامت کا دن؟ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حنجرہ کے پاس پہنچ جائیں گے، دل، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اردو کا محاورہ ہے کلیجے پھٹ کر کے منہ کو آنے کو ہیں، اس قدر آدمی ڈر رہا ہے، غم زدہ ہے، لگے گا کہ دل پھٹے گا اور منہ کے راستے باہر آ جائے گا، اور قرآن نے کہا آ جائے گا کیا؟ وہ حنجرے تک پہنچ جائیں گے، یہ گول ہڈی یہاں تک، حنجرہ، حناجر اسی کی جمع۔ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حنجرہ کے پاس، حلق تک پہنچ جائیں گے، اور اردو محاورے میں کہیے کلیجے منہ کو آئیں گے، کاظمین، اس حال میں کہ لوگ غم سے گھٹ رہے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، اب کیا ہوگا؟ اب ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، کوئی کہے کوئی دوست کام آ جائے، کسی دوست کو غیرت آئے یار میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہی نہیں، ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست۔ ابھی حمیم پیچھے گزرا تھا ابلتا ہوا پانی، اور یہاں بھی اسی کے معنی میں وہ جو دوست جس کے نا غصہ کھول جاتا ہے کہ میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہی کوئی نہیں۔ ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست، ولا شفیع، اور نہیں ہے کوئی سفارشی یطاع، جس کی بات کو مانا جائے، کوئی نہیں جو ظالموں کو چھڑا سکے، ظالموں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اور کس کی عدالت میں کھڑے ہیں؟ ایک گواہ موجود ہیں،
اپنے گواہ موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جج کو خود سب کچھ معلوم ہے۔ اور کتنا معلوم ہے؟ انسان کے جسم میں پورے باڈی میں دو چیزیں ہیں کہ جو لوگوں سے چیزوں کو چھپا سکتی ہیں۔ ایک آنکھ ہے کہ کدھر ماری کدھر اشارہ کیا لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ فارسی والے کسی بیوقوف نے کہا تھا میان عاشق معشوق رمزیست کرامن کاتبین ہم خبر نیست۔ وہ جو کرامن کاتبین ہیں، ایک نیکی لکھنے والا ایک گناہ لکھنے والا، کہا عاشق اور معشوق ایسے اشارے بھی کر دیتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلتا بھئی کیا کہہ رہا تھا یہ، وہ اس سے پوچھتا وہ اس سے پوچھتا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا کسی بیوقوف نے کہا، اس لیے کہ کرامن کاتبین سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے نیکی والے کو؟ کہا نیکی کرنے سے خوشبو پھوٹتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے نیکی ہو گئی، اور برائی کرتا ہے تو ایک بدبو پھیلتی ہے، اور کبھی اس بدبو کو انسان محسوس کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے، اچانک ایک مرتبہ بہت سخت قسم کی بدبو آئی، حدیث میں موجود ہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے کہاں سے بدبو آئی؟ فرمایا ایک منافق ایک ایمان والے کو گالیاں دے رہا تھا، اس کی برائیاں کر رہا تھا، اس کی بات کی بدبو تم محسوس کر رہے ہو۔ ایک اور مقام پر پہنچے اور خطرناک بدبو آئی، عرض کیا یہ کیا ہوا؟ فرمایا ایک بڑا منافق مر گیا ہے، اس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں فرشتے، اس کی بدبو تم کو محسوس ہو رہی ہے۔ مدینہ پہنچے، واقعتاً معلوم ہوا منافقوں نے ایمان والوں کی برائیاں تو کی تھیں، لیکن ایک بڑا منافق مر بھی گیا تھا، اس کی روح جو گئی تو لوگوں نے محسوس کیا اس کی بدبو کو، صحابہ نے محسوس کیا۔ محسوس ہونے کے لیے ایمان بھی ویسا چاہیے۔ تو کرامن کاتبین کو خبر نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، اور کرامن کاتبین کیا کریں گے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کی باڈی میں دو چیزیں ہیں جو چھپا سکتی ہیں، ایک آنکھ چھپا سکتی ہے، دوسرے دل چھپا سکتا ہے۔ اب دل میں آدمی کیا کیا سوچ رہا ہے، میں کیا کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا کیا سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کل بتایا تھا نا میں کل کی بات جانتا ہوں، الو کے پٹھے تجھے تو ابھی کی معلوم نہیں، کل کی کیا بتائے گا؟ کسی کو معلوم نہیں دل کا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے مگر اللہ۔ دل کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ دل کیا سوچ رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے، آنکھ کیا کیا اشارے کر رہی ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ کس کی عدالت میں کھڑا ہے، کہاں پیش ہوا ہے تم؟ اللہ اکبر، کیا منظر ہے یہ عدالت کا۔ وانذرہم، آگاہ کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے، اذ القلوب، جب دل لد الحناجر، حلق تک پہنچ جائیں گے، کاظمین، گھٹنے کی وجہ سے یا اس حال میں کہ وہ گھٹ رہے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، یطاع، جس کی بات کو مانا جائے۔ اور عدالت میں کہاں پیش ہوئے؟ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو۔ اللہ اکبر، آنکھ کیا کیا خیانت کرتی ہے، چلتے چلتے کس نے کیا کر دیا، کہاں کیا کہہ دیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، آنکھوں میں باتیں کر گئے۔ اللہ جانتا ہے نا، اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ یعلم، جانتا ہے وہ خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت کو، اور آنکھ کیا کرے گی؟ وما تخفی الصدور، ان باتوں کو جانتا ہے جن کو سینے اندر میں چھپاتے ہیں، جو دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کس کا کیا خیال ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، وہ بھی اللہ سے چھپتا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے بندہ آیا سفر کر کے، اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو تاڑ گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایک دم جست لگائی اور اس کی تلوار پکڑ لی، اور ادھر سے پکڑ لیا گریبان اور سیدھا حضور کے پاس لے کر بٹھا دیا۔ کہا اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یہ مکہ کا کافر آیا ہے، کوئی چکر ضرور ہے، غزوہ بدر پیش آ چکا ہے، اس کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے؟ کہا آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کی رہائی کے لیے بات کرنے آیا ہوں، اگر کوئی جرمانہ وغیرہ لیں تو اس کو چھوڑ دیں، تو میں اسی کی پیشکش کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جرمانہ تو آپ دیں گے، یہ تو ٹھیک ہے آپ کا، مگر وہ جو حتیم میں بیٹھ کر آپ نے اور صفوان نے پلان بنایا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا وہ کون سا پلان؟
کہا وہ جو کہا تھا کہ تیری بیوی بچوں کا خیال میں رکھوں گا، تیرے قرضے میں ادا کروں گا، اور تو کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. عربوں کی خاص صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے راز رکھنا. کہ کسی شخص کو یہ راز معلوم نہیں. میں اور صفوان اکیلے بیٹھے تھے حتیم میں جو خانہ کعبہ کے پاس ہے، آپس میں مشورے کر رہے تھے اور تبصرے کر رہے تھے کہ یار کیا ہوا، بدر میں سارے بڑے سردار مر گئے، اب کیا کریں. تو وہ کہہ رہا تھا یار جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ جینے کا مزہ تو میں دلا دیتا، اے کاش میرے بیوی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا اور مجھے کچھ قرضہ نہ دینا ہوتا. میں نے صفوان نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قرضہ بہت ہے، بچے بہت ہیں. اس نے کہا تیرے بچوں کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے. آپ کہیں گے کہ وہ سوچے گا جھوٹ بول دے گا کل بدماش. نہیں عرب ایسا نہیں کرتے تھے، ان کی بات پتھر کی لکیر تھی. اس نے کہہ دیا تیرے بیوی بچے میرے ذمہ، تو اس کا مطلب ہو گئے ذمہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب وہ دھوکہ دے دے. اور اس نے کہا تیرا قرضہ کتنا کتنا؟ کہا یہ. اس نے کہا سب میرے ذمہ. اب بول تو کیا کر سکتا ہے؟ تو کہتا تھا یہ کوئی کر لے تو میں کر لوں گا. اس نے کہا میں ان کا کام خود تمام کر دوں گا. کہا کیسے کرے گا؟ کہا میں تلوار کو زہر میں بجھاؤں گا، اگر ایک چونچ بھی لگے گی ان کا کام ہو جائے گا. مجھے کوئی اب زندگی کی تڑپ تو رہی نہیں، تو میں کسی طرح ان کے پاس پہنچوں گا، کسی طرح ایک تلوار لگ گئی تو کام ہو گیا، اس کے بعد وہ مجھے مار دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے کہا تو یہ کام کر. اب جو حضرت عمر نے دیکھا اس کو پکڑ لیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس کو بتائیں. اس نے کہا یہ راز تو میرے اور صفوان کے سوا میری بیوی نہیں جانتی، میرے بچے نہیں جانتے، کسی شخص کو نہیں معلوم ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور اللہ نے ان کو بھی ایمان نصیب کیا، ان کے بیٹے کو بھی ایمان نصیب کیا. آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کو رہا کر دو اور ان کو دین سکھاؤ. انہوں نے دین سیکھا اور غزوہ بدر کے واقعے میں موجود ہیں. اس نے کہا مجھے اجازت دیجئے واپس مکہ جاؤں گا، جیسے میں پہلے کفر کے لیے محنت کرتا تھا اس طرح ایمان کے لیے محنت کروں گا. لیکن آپ نے فرمایا بس صرف دعوت ہی دینی ہے، محنت ہی کرنا ہے، کسی کو ستانا مقصود نہیں ہے. جاؤ اگر کر سکتے ہو محنت کرو محنت. اور فتح مکہ تک رہے اور دین کے لیے محنت کرتے رہے اور بڑے طبقے کو ان کے ذریعے سے ایمان نصیب ہوا. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جانتا ہے ان باتوں کو جن کو سینے چھپاتے ہیں. واللہ یقضی بالحق، اب کس کی عدالت ہے؟ اللہ کی. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا بالحق، سچ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، سچ کے ساتھ فیصلہ کرے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس کو آپ کہتے ہیں ایسا فیصلہ ہوگا. اور وہ جو ہم نے دوسرے بنائے تھے 33 کروڑ اور کتنے وہ نہیں کچھ کریں گے کیا یہاں؟ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو لوگ پکارتے تھے من دونہ اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کریں گے. لوگ کس کو پکارتے تھے؟ فرشتوں کو پکارتے تھے. سورہ فرقان پڑھیے گا. ان کے پجاریوں کو پیش کیا جائے گا، کیا تم ان کی پوجا کرتے تھے؟ فرشتے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ شیطان کے پجاری تھے، ہم نے کبھی نہیں ان کو ہماری پوجا کرنے کے لیے کہا. تو پروردگار فرمائے گا تمہیں تو جھوٹا کہہ دیا انہوں نے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، حضرت مریم کی کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کی، وہ بھی اسی طرح جواب دے دیں گے. اور جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. مگر حدیث میں موجود ہے کہ پتھروں کو سزا دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ پتھروں کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ان کا تھا، تو ان کو کیوں ڈالا جائے گا؟ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں، البتہ ان کو اور رسوا کرنے کے لیے کہ جن کو تم نے سمجھا تھا کہ یہ مصیبت سے ہم کو بچائیں گے وہ تو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں. لا یقضون بشیء، جن کو پکارتے ہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ بڑا اہم مسئلہ. اور کوئی کیوں نہیں فیصلہ کرے گا؟ بہت بڑی بات. ان اللہ هو السمیع البصیر، صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جج خود سننے والا ہو اور دیکھنے والا ہو. کتنے جھوٹے گواہ پیش ہوتے ہیں، جھوٹے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنے مقدمے کورٹ میں جھوٹے پیش ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو بیوی کی قتل کی سزا ملتی ہے اور بیوی باہر شادیاں کرتی ہے، بچے جنتی ہے، اس کو سزا ملی ہوتی ہے. جھوٹے گواہ پیش ہوتے ہیں، جھوٹے فیصلے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جج بیچارہ غیب تو نہیں جانتا. خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جھوٹے گواہ ہوں اور کسی کی زمین کا جھوٹا فیصلہ کروا دیں، فرمایا ایسا فیصلہ ہونے نہیں دے گا اللہ، لیکن اگر کسی کے لیے بالفرض فیصلہ ہو جائے تو وہ سمجھے مجھے زمین نہیں ملی، مجھے جہنم کا ایک ٹکڑا مل گیا ہے.
تو اللہ کے سوا کیا کوئی سننے والا ہے کہ جو ہر بات خود سنتا ہے؟ اس کو گواہ دھوکے نہیں دے سکتے۔ البصیر، جو خود دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، چونکہ یہ تنہا اللہ کی ذات ہے، اس لیے فیصلہ بھی تنہا اللہ کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو السمیع، بے شک وہی تو بس سننے والا ہے، کوئی دوسرا ہر وقت میں نہیں سنتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح سنتا ہے؟ فرمایا اس کا ایک فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، ایک فیصلہ دنیا میں دیکھ لو، کتنے دنیا میں ظالم ہیں جنہوں نے مرڈر کیے، قتل کیے، کسی بندے بشر کو نہیں پتا چلا، مگر آخر ان کے مرڈر ظاہر ہوئے، آخر ان کے جرائم سامنے آئے، آخر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہے۔ یہ کس نے ظاہر کیا؟ اس نے ظاہر کیا جو جانتا تھا، بے شک لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے ظاہر کر کے چھوڑا۔